السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، گزشتہ اسباق کے اندر ہم وضو اور غسل کا طریقہ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے اگر غسل فرض ہے تو غسل کریں گے، ورنہ وضو تو ضروری ہے۔ تو اب غسل اور وضو، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی ہوگا تو ہم غسل کر سکتے ہیں اور وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے کوئی ایسی بھی ہمیں رخصت دی ہے کہ اگر ہمیں غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی نہ ملے یا پانی موجود ہو اور نمازی آدمی جو ہے ڈاکٹر نے اس کو پرہیز کا آرڈر دیا ہے کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا یا پانی کے ساتھ غسل نہیں کرنا یا اپنے جسم کو پانی نہیں لگانا، یا کسی بندے کے کسی عضو پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو اب کیا وہ اس جو جسم کا حصہ ہے اس کو بھی دھوئے گا یا نہیں؟ تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں تیمم کی نعمت سے نوازا ہے۔ تیمم جو ہے یہ دو شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو شریعت کہتی ہے کہ تیمم کرو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ بیمار ہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے اگر آپ پانی کو استعمال کریں گے تو بیماری جو ہے نا وہ شدت اختیار کر سکتی ہے، یا مزید کوئی خطرے کا جو ہے نا وہ پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں تیمم کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ تیمم کس چیز سے ہوتا ہے۔ تو تیمم جو ہے یہ پاک مٹی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مٹی کی تمام صورتوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، مثلا مٹی، ریت، گرد و غبار، کچی دیوار اور کسی چیز سے جس کے ساتھ مٹی خلط ملط ہوئی ہے، یعنی مٹی کے اوپر آپ اپنے ہاتھ مار کے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اور سطح زمین کی جتنی بھی شکلیں ہیں نا سوائے خالص پتھر کے، یہ ساری مٹی کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تو جس طرح ہم نے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی ہے، اسی طرح تیمم کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں گے ایک مرتبہ، اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں گے، یعنی مٹی پر دونوں ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے پہلے منہ کا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں کا، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں کا مسح کر لیں گے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک یہ بھی حدیث آتی ہے کہ آپ پہلے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں، یعنی دائیں سے بائیں کا اور بائیں سے دائیں کا، اور پھر بعد میں آپ چہرے کا کر لیں، یعنی دونوں طرح ہی ٹھیک ہے کہ چاہے پہلے ہاتھوں کا مسح کر لیں بعد میں چہرے کا، یا پہلے چہرے کا کر لیں اور بعد میں ہاتھوں کا۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ اچھا، اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا، لیکن اس بات کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات شریعت نے طے کر دی ہے کہ مٹی جو ہے نا وہ پانی کے قائم مقام ہے، تو اس کے بھی پھر وہی احکام ہوں گے جو وضو کے ہیں۔ تو جب ہم ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک وہ وضو ٹوٹتا نہیں ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح تیمم کے ساتھ جو وضو کیا ہے وہ بھی جب تک نہیں ٹوٹتا تو ہم اس کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا،
اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ غسل کا تیمم اور وضو کا، یہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی بندے پہ غسل فرض ہے یا وضو ہے تو وہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، غسل میں بھی وہی تیمم ہوگا اور وضو کے اندر بھی وہی ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھے کہ جب تک پانی کی قلت رہتی ہے، پانی نہیں ملتا، اتنی دیر تک وہ چاہے اس میں کو مہینے لگ جائیں آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم ٹوٹتا ہے، کیونکہ تیمم کو غسل جو پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور وضو جو پانی کے ساتھ کیا گیا اسی کے قائم مقام ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے جب جن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا انہی چیزوں کے ساتھ تیمم بھی ٹوٹے گا۔ اور ایک اور مزید حدیث ہے سنن ابی داود میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فرمایا کہ جب تجھے پانی مل جائے تو اس کو اپنی جلد کو پہنچا، یعنی اسے استعمال کر، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، کیونکہ اس میں خیر و بلائی ہے۔ تو یعنی جب آپ کو پانی میسر آ گیا ہے تو پھر آپ جو ہے نا اب تیمم کو چھوڑ دیں گے اور پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو چوٹ لگ گئی ہے، مثلاً اس کے بازو پہ چوٹ لگ گئی ہے، تو اب وہ سارا وضو کرے گا، لیکن جو بازو ہے جس پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس پہ پٹی وغیرہ ہوئی ہے تو اس پر وہ مسح کر دے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ پانی کے پاس جانے سے روکا ہے تو پھر ایسا آدمی وہ تیمم کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کافی ہو جائے گی۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے ایک اور جو ہے نا وہ آسانی رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر حالت وضو میں، یعنی وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں اگر ہم نے موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تو ہم ان پہ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سخت سردی کے اندر جس طرح اکثر لوگ جرابیں پہنتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے طہارت کی حالت میں یعنی باوضو حالت میں وہ جرابیں پہنی ہیں یا موزے پہنے ہیں تو وہ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ مسافر اس کے لیے مدت مقرر کی ہے 3 دن اور 3 راتیں، اور جو مقیم ہے یعنی جو اپنے گھر میں موجود ہے اس کے لیے آپ نے مدت مقرر کی ہے 1 دن اور 1 رات۔ اور یہ یاد رہے کہ مسح کی مدت جب آپ نے جرابیں پہنی تب نہیں شروع ہوگی، بلکہ جب سے آپ نے مسح شروع کیا ہے نا اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہو جائے گی۔ تو اب کچھ موقوف روایات سے یہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، جرابوں پہ مسح کرنے کے حوالے سے اختلاف ہے، لیکن اس حوالے سے بھی جو ہے نا دلائل موجود ہیں، یعنی موقوف روایات موجود ہیں، جن میں سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ ہیں، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح اور بھی عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، یعنی دیگر صحابہ کرام سے یہ جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ تو اس لیے بلکہ ایک سنن ابی داود کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت بھیجی تو انہیں آپ نے حکم دیا تھا کہ پگڑیوں پر اور پاؤں کو گرم کرنے والی جو چیزیں ہیں نا ان پر بھی مسح کریں وہ۔ تو اب پاؤں کو گرم کرنے والی چیزوں میں جرابیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ موقوف روایات سے جو ہے نا یہ مسئلہ ثابت ہے، اور بعض مرفوع روایات سے بھی عموم کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ
ان کے عموم سے ثابت ہے کہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے نا اختلاف باقی نہیں رہتا، جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ عمل پہنچ چکا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں، ایک تیمم کا طریقہ اور دوسرا یہ کہ جب ہم نے حالت وضو میں جرابیں پہنی ہیں تو ہم ان جرابوں پر، ان موضوعوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ آسانی فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔